القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی خرچے سے او نظرتم من نظر یا تم نظر کرتے ہو کوئی نظر فإن اللہ یعلم بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے وما للظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی اگر تم واضح صدقہ کرو یہ بھی اچھا ہے وَإِن تُخْفُوهَا اگر تم اس صدقے کو چھپا کے کرو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور چھپ کے دو فقیروں کو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ تم سے دور کر دے گا تمہارا یہ عمل تمہارے گناہ دھو ڈالے گا تمہارے گناہوں کو واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ اللہ پاک نے سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو بھی صدقہ کرتے ہو جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں یا جو نظر مان کے کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس میں تمہاری نیت کیا ہے وہ تمہاری نیتوں سے اچھی طرح واقف ہے آپ دیکھیں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو تم خرچہ کرتے ہو کسی خرچے سے یا نظر مانتے ہو کسی بھی قسم کی دونوں کو اللہ جانتا ہے اب ایک سے مراد صدقہ ہے اور دوسرے سے مراد نظر ہے صدقہ وہ ہوتا ہے جو عام حالات کے اندر بغیر شرط لگائے بغیر کسی کام کے ساتھ معلق کیے یا بغیر اپنے اوپر واجب کیے ضروری قرار اپنے لیے ضروری قرار دیے بغیر تھوڑا زیادہ جتنی اس کی توفیق ہو جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صدقے کو پسند فرمایا ہے اور نظر اور منت
وہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا فلاں کام کرے گا، اگر وہ کام ہو گیا تو تب میں فلاں چیز صدقہ کروں گا۔ اب صدقہ مالی طور پر بھی ہو سکتا ہے، نظر یا منت، آپ پیسوں کی بھی مان سکتے ہیں، اور منت آپ نوافل کی بھی مان سکتے ہیں، اور منت آپ روزوں کی بھی مان سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں، معلق کریں کہ جی میرا بیٹا نوکری پر لگ گیا، درخواست دی ہوئی ہے، پٹواری بن گیا، تحصیلدار بن گیا، تھانے دار بن گیا، SHO بن گیا، انکم ٹیکس میں افیسر لگ گیا، جتنی اچھی تکڑی پوسٹ ہوئے تھندی ہوئے، جتھے آرام چنگا آندہ ہوئے، اسی زیادہ خوش ہونے ہیں، اس واسطے زیادہ منتا مندے ہیں۔ تو یا اللہ میں اتنے پیسے تیرے راستے میں صدقہ کروں گا، والدہ کہتی ہے میں اتنے مہینے روزے رکھوں گی، نانی کہتی ہے میں اتنے 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گی۔ اب بیٹے کا آرڈر ہو گیا، اب آرڈر ہو جانے کے بعد کوئی بھی کام چاہ کنو، یا تس تا کوئی مقدمہ کسا نہ لگے دے تو تسی آتے ہو میں مقدمے میں جیت گیا، مقدمے میں اگر میں جیت گیا تو میں مسجد میں اتنے پیسے دوں گا، مدرسے میں دوں گا، مسکینوں کو دوں گا، فلاں کام کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنے نوافل۔ اب وہ کام اگر ہو گیا تو یہ کرنا آپ کے ذمہ واجب ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، حدیث ہے، واضح حدیث ہے۔ میں وہ کاغذ بھول کے آ گیا، میں نے حدیث کوٹ کی ہے، لکھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے منت کو پسند نہیں فرمایا۔ اے خدا نال شرطاں لاندے نہ لگے دا، اور بعض دفعہ ہوتا بھی ہے، انسان کی طبیعت ہے نا، جب تک کام نہیں ہوتا وہ بڑا نرم ہوتا ہے، اللہ میں اتنے کرساں ہیں، کرساں، کام ہو جاتا ہے، پھر شیطان دل میں ڈالتا ہے یار خدا تو غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بڑی ذات ہے، اس کو نفلاں دی کے لوڑ ہے، اس کو دیگاں دی کے لوڑ ہے، اس کو بکرے دی کے لوڑ ہے، اس کو پیسے دی کے لوڑ ہے، آج نہیں کل کر کنساں، کل نہیں پرسوں کر کنساں۔ وہ کرتے 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 منت اس کے ذمہ واجب ہوتی ہے، وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اور تو سب مشہور لطیفہ سنے بھی اسی، جنا بوٹے تے چڑھیا پھنس گیا، اسا ہے خدایا لاڑ میں چوٹا دے ساں، ذرا ایک تلے آیا، پھر اسا ہے میں دان دے ساں، تلے آیا بکرا دے ساں، اور تل آیا اسا ہے میں بانگی دے ساں، پھر ذرا ایک تلے آیا اسا ہے میں انڈا دے ساں۔ جدوں تلے پہنچیا چاڑ کے ٹنگ پاج گئی، گل مکی۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو حضور علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام نے منت کو پسند نہیں فرمایا، صدقے کو پسند فرمایا ہے۔ آپ صدقہ کریں، پہلے کریں، اللہ کے راستے میں دیں، اور صدقہ کر کے آپ دعا کریں کہ اللہ اس کے تو فعل، اگر یہ میرا عمل تجھے اچھا لگتا ہے، دیکھ میں نے یہ فلاں بیوہ سے مدد کی ہے، فلاں مسکین کے، فلاں محتاج کے ساتھ، فلاں رشتہ دار بیمار کے ساتھ، فلاں سفید پوش کے ساتھ میں نے مدد کی ہے، اللہ میں تو اس مسکینہ دی مدد کیتی ہے، ربا تو بڑی مدد کر، میرا فلاں کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ اللہ کو پسند ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی وجہ سے خدا غصے میں، تو خدا کا غصہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تدفع غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ مثال میں نے کئی دفعہ بیان بھی کی ہے کہ صحابہ میں ایک اٹھا، حضور نے پوچھا کون سی چیز طاقتور ہے؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کیا کہ جی لوہا سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ دوسرے اٹھے، انہوں نے کہا جی آگ طاقتور ہے، یہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ تیسرے اٹھے، انہوں نے کہا جی پانی زیادہ طاقتور ہے کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ چوتھا اٹھا، اس نے کہا جی ہوا زیادہ طاقتور ہے کیونکہ ہوا پانی کا رخ
موڑ دیتی ہے۔ اب دیکھیں سمندر میں طوفان آیا، کتنی پریشانی بنی ہوئی تھی، اب یہ ہوا کا رخ تھا نا جو سمندر کو ایک طرف سے دوسری طرف پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ساری حضور علیہ السلام نے سب کا سنا، آپ نے فرمایا سارے ٹھیک کہتے ہو، واقعی یہ ساری چیزیں طاقتور ہیں، لیکن اللہ کا غصہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کیا اللہ کا غصہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے بھی ٹھیک، لیکن پھر حضور نے فرمایا تمہارا جو دیا ہوا صدقہ ہوتا ہے، تمہاری جو خیرات ہوتی ہے، تمہارے یہ صدقہ خیرات، یہ اللہ کے غصے سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ یہ خدا کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑی چیز صدقہ ہے، اس کو تم ضائع نہ کرو۔ اور فرمایا اگر کوئی آدمی نظر بھی مانتا ہے، منت مان لیتا ہے، تو منت اللہ کے نام کی اگر مانتا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، لیکن منت کس کے نام کی ہوتی ہے؟ اللہ کے نام کی۔ ایک آدمی غیر اللہ کے نام کی منت مانتا ہے تو یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر عبادت، نظر اور منت یہ عبادت ہے، اور غیر اللہ کے نام کی عبادت کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی منت مانتا ہے، اور جی مڑا پتر امتحانہ پہ پاس ہو گیا تو میں جلساں سائیں سہیلی سرکار تے میں اتھے چادر چاڑ ساں، یہ غلط منت ہے۔ میں داتا دربار جا کے چادر چڑھاؤں گا، میں بری امام پہ جا کے چادر چڑھاؤں گا، میں پیر بابا جا کر چادر چڑھاؤں گا، تو یہ غلط قسم کی منت ہے، اور اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نام کی اگر منت مانتا ہے تو اس منت کا اور نظر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کے ان آیات کے اندر اللہ پاک نے یہ اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی خرچے سے یا کسی بھی خرچے میں، او نذرتم من نذر، یا نظر مانتے ہو کسی بھی قسم کی نظر، منت مانتے ہو، منوت مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ اس کو جانتا ہے، تمہارے صدقے کو بھی جانتا ہے، تمہاری منت کو بھی جانتا ہے، تمہاری نظر کو بھی جانتا ہے، تمہارے نیاز کو بھی جانتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور سب سے بڑا ظالم مشرک ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرمائے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر صدقہ کرتے ہو، ترغیب کے لیے کرتے ہو کہ مجھے دیکھ کے فلاں بھی دے، مجھے دیکھ کے فلاں بھی صدقہ کرے، اگر ظاہر تم صدقہ کرو پھر بھی تمہارا صدقہ ضائع نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ خفیہ طور پر کرتے ہو اور چھپ کے فقیروں کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، یہ خیر کا انتظام کرتا ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری خطاؤں کو تم سے مٹا کے رکھ دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ دے۔